بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 11 شعبان المعظم 1441 ہجری ہے، روز ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے، اور میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ اس ویڈیو میں پیش کروں۔ فراق جد میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام بہت مغموم و محزون رہا کرتے تھے کہ خداوند حکیم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اور پھر سے وہ یادیں تازہ فرما دیں۔ کہکشائیں حسینی کا یہ عظیم ستارہ 11 شعبان المعظم کی تاریخ کو صحن حسینی میں طلوع ہوا۔ البتہ ولادت باسعادت کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور قول کے مطابق 43 ہجری ہے۔ والد بزرگوار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے والد بزرگوار محسن اسلام امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں۔ ہمشیرہ جناب عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور نانا بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ المختصر یہ خاندان فضائل و مناقب کا سرچشمہ تھا۔ والدہ ماجدہ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ماجدہ حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ آپ کے نانا عروہ بن مسعود ثقفی قریش میں عظیم المرتبہ شخصیت تھے۔ وہ قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح نامہ حدیبیہ کی موافقت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عروہ اہل طائف تھے اور انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کی ہدایت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی طرف گئے، لیکن اس قوم کے ہاتھوں نماز سے پہلے اذان کہتے ہوئے تیر ستم سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت پر بہت افسردہ ہوئے اور ان کی شہادت کے بارے میں فرمایا: لیس مثلی فی قومہ الا کمثل صاحب یاسین فی قومہ، یعنی عروہ صاحب یاسین کی مثال ہیں جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اسی راہ میں شہید ہوئے۔ سن مبارک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سال میں اختلاف کی وجہ سے سن مبارک میں بھی اختلاف ہے، لیکن کچھ تحقیق اور دقت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہم اختلاف 2-3 اقوال میں ہے۔ بہرحال بحمدللہ قول مشہور ہمیں اس تعدد و کثرت سے وحدت پر لاتا ہے۔ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ شہزادہ کربلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سن مبارک 61 ہجری میں 18 برس کا تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سن مبارک میں مشہور قول درست ہے، اور ظاہراً تمام اسلامی ممالک میں بھی یہی قول شہرت کا حامل ہے، جو مقتل کی تمام کتب میں موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند دلبند کو میدان کی طرف روانہ کرنے لگے تو بارگاہ خدا میں یوں گویا ہوئے: بار الہ گواہ رہنا، اس قوم ستم گر سے جنگ کرنے کے لیے ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت و اطوار، رفتار و گفتار میں تمام لوگوں سے زیادہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔
لسان امامت سے ادا کیا ہوا لفظ مبارک غلام یعنی جوان اس مطلب پر دلالت کر رہا ہے کہ شہزادہ سن کے اعتبار سے ابھی سن جوانی سے متجاوز نہیں ہوا تھا۔ جہاں تک تاویلات و توجیحات کا تعلق ہے تو اصل کلام اور اول الکلام کو حقیقت پر ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی قرینہ صارفہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت کی بجائے مجاز کی نوبت آئے، لہٰذا غلام سے مراد یہی تازہ جوان ہے جو کہ اقوال میں 18 سن کے ساتھ زیادہ موافقت و مطابقت رکھتا ہے۔ بزرگ محقق علماء جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی و سید ابن طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اپنے آثار میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سن مبارک کربلا میں 18 سال قلم بند فرمایا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنی جدہ مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس لحاظ سے شباہت رکھتے ہیں کہ ان دونوں کی عمریں کم تھیں اور دونوں ہی 18 سال کی عمر میں شہادت کی سعادت پر فائز ہوئے۔ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کربلا میں بروز عاشوراء امام حسین علیہ السلام سے ان کے کڑیل جوان بیٹے نے اذن جہاد مانگا تو مولا حسین علیہ السلام نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اجازت دی اور لسان عصمت و طہارت سے یہ الفاظ جاری کیے: خداوندہ گواہ رہنا، ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو خلق میں منطق میں تمام لوگوں میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ ہمیں جب بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو ہم اس جوان کو دیکھ لیتے تھے۔ شباہت ایسی چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں دیکھنے والے کو مشبہ بہ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اب یہ وجہ شباہت جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی یہ منظر شدید اور واقعی لگے گا۔ پھر جب شباہت کا یہ عالم ہو کہ ایک معصوم امام کو اپنے نانا کی یاد ستائے اور تشنگی کو زیارت علی اکبر علیہ السلام سے سیراب فرمائے تو اندازہ کیجئے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر شباہت رکھتے تھے۔ امام کے فرمان کے مطابق شہزادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 قسم کی شباہتیں رکھتے تھے: خلقی، خلقی، منطقی۔ شباہت خلقی، اس سے مراد قد و قامت اور صورتاً مشابہ ہونا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام قد و قامت اور شکل و صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے۔ معروف ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ فقط ان کے دیدار کی خاطر جمع ہو جاتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اس قدر خوبرو تھے کہ ان کو دیکھ کر زمانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ شباہت خلقی، انکا لعلی خلق العظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے بلند ترین منزل پر فائز ہیں۔ اس خلق کی ہو بہو عکاسی آپ کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے اخلاق میں ملے گی۔ اس عظیم اخلاق کی جھلک شہزادے میں اس قدر نمایاں تھی کہ شہزادے کے سلام کرنے سے لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کرنا یاد آ جاتا تھا۔ غرباء و فقراء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے رفتار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وجود نازنین کو وداع کرتے ہوئے بارگاہ احدیت میں راز و نیاز اور مناجات میں اس انداز سے پیش کیا کہ اے پروردگارا، تیرے حبیب کا سا اخلاق رکھنے والا یہ جوان تیرے دین کی حفاظت کے لیے اس بدبخت قوم کے سامنے بھیج رہا ہوں، لیکن اس صورت و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار شہزادے کو دیکھ کر بھی ان کی قساوت و شقاوت میں کمی نہیں آ رہی۔
شباہت منطقی، اس سے مراد گفتار میں کسی کے مشابہ ہونا۔ لسان عصمت میں منطق علی اکبر علیہ السلام کو منطق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور قرآن کریم منطق نبوی کے بارے میں یوں گویا ہوا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول خدا ہوا و ہوس سے کوئی کلام نہیں کرتے، ان کا کلام تو صرف وحی الہی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب بھی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننے کا شوق ہوتا، آپ جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہتے کہ بیٹا اذان و اقامت کہو، اور پھر راز و نیاز و عبادت و مناجات میں مشغول ہو جاتے۔ اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی جناب علی اکبر علیہ السلام کی اذان دلوائی گئی، تاکہ لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر شاید اس کسی و شکیل لوگوں کے دلوں پر اثر پڑے۔ لیکن کردار و رفتار و گفتار میں جناب علی اکبر علیہ السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مشابہ تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے کمال ایمان و ایقان کا ایک واقعہ: جناب علی اکبر علیہ السلام کا سینہ معرفت خداوندی سے پر تھا۔ جس نے جنت کے سرداروں سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہو تو ایسے انسان کے علم و ایقان کا بھی اوج ثریا پہ ہوگا۔ آپ کی دینی و سیاسی بصیرت کا علم سفر کربلا سے عیاں ہوتا ہے، جیسا کہ سفر کربلا میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی منزل قصر بنی مقاتل پر آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آپ نے نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً کلمہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور خداوند متعال کی حمد کی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے آپ سے کلمہ کے بارے میں پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں ایک گھوڑا سوار کو دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب رواں دواں ہے۔ اس پر شہزادے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ شہزادے کا یہ مخلصانہ جواب سن کر سید الشہداء نے ان کو دعائیں خیر دی۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، میں نے کوشش کی آج کی ویڈیو میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ان کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری طرح آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین خوشی کے صدقے میں آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے، وبا سے، بلا سے، آفت سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔